السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میں ہوں محسن ہمایوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محسن ڈائریز۔ آج کی ڈائری میں کچھ عام اور تازہ ترین معاملات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ کے کمنٹس ہمارے لیے سبق آموز بھی ہوتے ہیں اور حوصلہ افزا بھی۔ تو چلیں آج کی ڈائری کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کیس کے حوالے سے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ان کی قانونی ٹیم نے جیل میں جا کے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات کے بعد اس کی جو تفصیلات ہیں وہ منظر عام پہ ابھی نہیں آئی، لیکن یہ جو خاموشی ہے، اس خاموشی کے حوالے سے بھی حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ لیکن جو دوسری طرف مدعی ہیں اس کیس کے اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو فریق مخالف ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب چونکہ ان کے بقول معاذ اللہ گستاخی کے مرتکب ہوئے ہیں، تو اس لیے ہائی کورٹ سے بھی ان کی عدالت سے کسی بھی قسم کی جو رہائی ہے، جو ضمانت ہے، وہ نہیں ہو سکتی، وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ان کا دعویٰ ہے، یہ ان کا کہنا ہے، یہ ان کی خواہش بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال وہ ان کے فریق مخالف ہیں، ان کا یہی دعویٰ ہوگا، بلکہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے مخالفین مفتیان کرام ہیں جنہوں نے فتویٰ دیا ہے اور جو ممبر رسول پہ بیٹھ کے جس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، ان کی تو خواہش ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جیل میں رہیں، ان کو سزا ہو، ان کے چینلز بند ہو جائیں، ان کی دنیا میں کوئی ویڈیو نہ رہے۔ تو یہ ساری ان کی خواہشیں ہیں، جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ تمام کی تمام جو خواہشیں ہیں ان کا دم نکل جائے اور ہائی کورٹ سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو رہائی ہے اس کا فیصلہ آ جائے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو ضمانت ہے وہ منظور ہو جائے۔ تو یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے 5 نومبر سے پہلے بڑی خبر آ سکتی ہے، ان کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو رہائی ہے، جو ضمانت ہے، اگر وہ ہائی کورٹ سے ہوتی ہے تو یہ ایک بڑی خبر ہے ان کے اسٹوڈنٹس کے لیے، ان کے چاہنے والوں کے لیے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو درخواست ضمانت ہے وہ ہائی کورٹ سے بھی مسترد ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ان کی قانونی ٹیم ہے وہ نیا لایا عمل طے کرے گی اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں معاملات دیکھے جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے کہ 5 نومبر کو ہائی کورٹ عدالت نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ فتوی باز مولوی حاضر ہوں۔ وہ مولوی حضرات جو اسلامی نظریاتی کونسل میں بیٹھ کے جنہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف ایک فیصلہ دیا تھا جو بالکل جانبدارانہ فیصلہ تھا، جس میں ایک طرف جو مفتیان اکرام تھے جنہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں فتاویٰ پیش کیے تھے، تو ان کے فتوے سارے کے سارے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے گئے اور اپنی مرضی کی جو رائے تھی، جو اپنی مرضی کی باتیں تھیں، ان کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کر دیا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے معاذ اللہ وہ گستاخ ہیں۔ تو اب ان کی ظاہر بات ہے جواب طلبی ہوگی عدالت میں، اس پہ عدالت اگر سوالات اٹھا دیتی ہے، اگر وہ عدالت کو مطمئن نہیں کر پاتے تو ظاہر بات ہے یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کیس کے حوالے سے بہت اچھی اور مثبت پیش رفت ہو جائے گی۔ تو بہرحال انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو کیس ہے وہ بڑے نازک موڑ سے گزر رہا ہے اور عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ اس کی تمام تر جو صورتحال ہے اس کو واضح کر دے گا۔ اب جو دوسری خبر ہے وہ پنجاب کے حوالے سے ہے۔ پنجاب کی جو چیف منسٹر ہیں مریم نواز صاحبہ، انہوں نے 65,000 مساجد کے ائمہ اکرام کے لیے وظیفوں کا اعلان کیا ہے اور اس اعلان کے بعد پی ٹی آئی کے جو بیرسٹر سیف ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ منصوبہ کاپی پیسٹ ہے، یہ پہلے سے ہی خیبر پختونخوا میں نافذ العمل ہے، لیکن جو بھی ہو کاپی پیسٹ ہو، جس طرح سے بھی ہو، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ اس طرح کے معاملات جو ہیں، اقدامات جو ہیں کاپی پیسٹ ہونے چاہیے۔ تو اب 25,000 کا وظیفہ جو ہے دینے کا اعلان کیا ہے مریم نواز صاحبہ نے۔ اب بیرسٹر سیف صاحب جو ہیں ان کو چاہیے، یا جو سہیل افریدی صاحب ہیں جو اب چیف منسٹر بنے ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ اس کا مقابلہ کریں اور اب ان کی جو چیز ہے اس کو کاپی پیسٹ کریں۔ انہوں نے ان کی کاپی پیسٹ کیا ہے، اب وہ ان کی جو 25,000 ہے اس کو کاپی پیسٹ کریں، اور کاپی پیسٹ میں تو وہی چیز ظاہر بات ہے جو کاپی ہوتی ہے وہی پیسٹ ہوتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ کاپی 25,000 کریں اور پیسٹ 30,000 کر دیں، اور ایسے ہی اقدامات جو ہیں وہ عام عوام کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہ طبقہ آپ کو پتہ ہے جس طرح سے بیچارے وہ گزارا کر رہے تھے 20-25,000 پہ، تو اب 25,000 کا وظیفہ ان کو ملے گا۔ لیکن ساتھ جو بات کی ہے مریم نواز صاحبہ نے کہ اب چندہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ مولوی حضرات جو ہیں ان کے لیے یہ خوشخبری نہیں ہوگی، بلکہ ان کو ٹینشن پڑ جائے گی کہ اب چندے کا کیا بنے گا۔ تو جب تک ان کی تنخواہ جو ہے وہ دیگر جو سرکاری ملازمین ہیں ان جتنی نہیں کر دیتی حکومت، تب تک چندہ جو ہے بطور بونس ان کو استعمال کرنے کی اجازت ملنی چاہیے، تاکہ ان کی جو اس مہنگائی کے دور میں ان کے جو گزر اوقات ہے وہ اچھی طریقے سے ہو جائے۔ تو بہرحال یہ بڑا زبردست سٹیپ ہے جو حکومت نے اٹھایا ہے۔ اب اگلی خبر جو ہے وہ غزہ کے حوالے سے ہے۔ غزہ میں
ہولناک جنگ کے بعد جس طرح سے امن اور استحکام کے لیے ایک امن فورس کی بات ہو رہی ہے، بین الاقوامی امن فورس، اور اس میں پاکستان کے کردار کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، اور یہ بات اسرائیل کے ایک اخبار جو ہے اس کے حوالے سے باہر آئی ہے۔ اب کافی چیزیں اس کے حوالے سے کھل کے سامنے آ رہی ہیں، اور یہ چیزیں بھی آ رہی ہیں کہ اس میں ایک پہلا مرحلہ ہوگا جہاں پہ یہ فورسز جو ہیں وہاں پہ جا کے جو ری بلڈ کیا جائے گا غزہ کو، صحت کے حوالے سے، تعمیرات کے حوالے سے، خوراک کے حوالے سے، وہاں پہ جس طرح سے بسایا جائے گا بستیوں کو دوبارہ سے، وہ ساری کی ساری چیزیں ان کی نگرانی ہوگی۔ لیکن نیکسٹ جو مرحلہ ہوگا وہاں پہ حماس کو غیر مسلح کیا جائے گا، ڈی ویپنائز ان کو کیا جائے گا۔ تو یہ بات بڑی تشویشناک ہے، کیونکہ اسرائیل کی فوج جو ہے وہ یہی کام کر رہی تھی کہ حماس جو ہے اس کو غیر مسلح کیا جائے، تو وہ تو نہیں کر پائی، وہ تو چلی گئی۔ تو اب کیا پاکستان اور دیگر ممالک اگر وہاں پہ جاتے ہیں، کیا اب ان کے ذمہ یہ کام لگایا جائے گا کہ وہ حماس سے جو ہے ان کو غیر مسلح کرنے کی کوشش کریں؟ اگر تو یہ کوئی معاہدہ ہوا ہے اور حماس خود جو ہے وہ غیر مسلح ہونے پہ آمادہ ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر حماس یہ معاہدہ نہیں ہے، اس کو زبردستی اگر غیر مسلح کیا جائے گا تو یہ تو ایک نیا انتشار پیدا ہو جائے گا، اور یہ مسلم امہ جو ہے وہ آپس میں اس کو لڑانے والی ایک بات ہو جائے گی۔ اور اسی حوالے سے جو اردن کے شاہ عبداللہ ہیں، انہوں نے بھی اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ معاملہ ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ نے امن قائم کرنا ہے ہتھیار لے کے، تو اس طرح کوئی بھی مسلم ملک جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوگا۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ اگر اس کا مقصد وہاں پہ جو پولیس ہے فلسطین کی اس کی تربیت ہے، تو وہ مصر اور اردن اس کے لیے تیار ہیں، لیکن اس پہ وقت لگے گا۔ لیکن اگر وہاں پہ مقصد یہ ہے کہ فوج جا کے ہتھیار اٹھا کے وہاں پہ زبردستی جو ہے وہ امن و امان کا ماحول بنائے، تو وہ کوئی بھی اسلامی ملک ظاہر بات ہے نہیں چاہے گا کہ وہ وہاں پہ جائے۔ تو بہرحال ابھی اس کے حوالے سے جو حکومت کا فیصلہ ہوگا، کیا وہ پارلیمنٹ میں کیا جائے گا، تو وہ ساری کی ساری چیزیں جب حکومتی فیصلہ واضح طور پہ کوئی اعلان ہوتا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، اور یہ بھی حکومت کو بتانا پڑے گا کہ اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا، اس کا اختیار کیا ہوگا، وہاں پہ پاکستان کی فوج جا کے کیا کرے گی۔ اگلی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے پی ٹی آئی کے وفد نے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں جو محمود خان اچکزئی ہیں ان کے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ ان پہ دونوں جماعتوں نے اتفاق کیا ہے۔ اب یہاں پہ جو ایک سیکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتوں کے کارکنان ہوتے ہیں وہ آپس میں لیڈروں کی وجہ سے ایک دوسرے کو مرنے مارنے پہ تل جاتے ہیں، کفر اور ایمان کا معاملہ بنا لیتے ہیں۔ لیکن وہ اپنے ان لیڈروں کو دیکھیں، کل کی بات ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے نزدیک اور اپنے حلقہ احباب میں انہوں نے جو عمران خان صاحب ہیں ان کو جو مشہور کر رکھا تھا، ان کا نک نیم جو رکھا ہوا تھا ایجنٹ، اور جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے جلسوں کے ذریعے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ایک لقب دیا ہوا تھا ڈیزل کا، وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو پتہ ہیں۔ لیکن آج وہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ ایک دوسرے کو مل رہے ہیں، خوش گپیاں ہو رہی ہیں، چائے پی رہے ہیں، فیصلے کر رہے ہیں ایک جیسے مل کے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں سبق ہے ہمارے لیے، عام عوام کے لیے، کہ یہ جو سیاست ہے، یہ جو اختلاف رائے ہے، اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو کافر اور مسلمان کا درجہ نہ دے دیا کریں، ایک دوسرے کو مرنے مارنے پہ نہ تل جایا کریں، ان چیزوں کو دیکھا کریں ذرا ٹھنڈے مزاج سے۔ بلکہ اگر اس طرح کی نوبت آنے لگے، اس طرح کا دورہ اگر آپ کو پڑنے لگے، تو اس سے پہلے اپنے ان لیڈروں کی جو جفیاں ہیں اور خوش گپیاں جو ہیں ان کو دیکھ لیا کریں۔